اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں وہ ماحول ہو جس میں پاکستانی شہری اپنی ملک میں انویسٹ کرے جس طرح باقی ممالک میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب نے شہباز شریف کی ایک بات پہ تبصرہ کیا ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس مرتبہ بھی قوم قربانی دے۔ خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اب وقت ہے، اس مرتبہ شریف خاندان، زرداری لوگ اس مرتبہ وہ قربانی دیں گے، وہ اپنے سارے جو جائیداد انہوں نے بنائے ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اس کا حساب دے دے کہ ان کے پاس منی ٹریل ان کا کیا تھا، اور وہ جتنے بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ اپنا حساب ان کا دے۔ خان صاحب نے جو پنجاب میں حتی کہ عزت والا قانون آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم اعلان کرتے کہ ہم اس قانون کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ پہلے یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کی کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اسے قانون لانے کے لیے۔ اس قانون کے پیچھے ان جو محرکات ہیں اس میں سب سے پہلا محرک یہی ہے کہ یہ لوگوں کی زبان بندی کرے۔ وہ لوگ جو حق سامنے لے کے آنا چاہتے، وہ جو سچ بولنا چاہتے، وہ پوری تفصیل آگے لانا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی بند کرے۔ لہذا پاکستان تحریک انصاف اس کو ختم کرتی ہے، رد کرتی ہے، مسترد کرتی ہے اس قانون کو۔ جی پلیز۔ گور صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا ملتان میں جو الیکشن ہوا ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے فارم 47 کا، کیا وہ دفن نہیں ہوا کل جب آپ کا پورا سوال ہے؟ جی، ایک تو آپ کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے وہاں سے، دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سماعت میں بشرا بھی بڑی ناراض نظر آئی، بانی پی ٹی آئی سے بھی، اپنے وکلا سے بھی، کیا ایشو تھا بیچ میں؟ کیا باقی جو انہوں نے ریزنس دیے ہیں کہ پچھلی سماعت کے، ہمیں تو لگ رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، دوسرا کہ جو آپ دبئی لیگس کی بات کریں اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے نام آئے ہیں، اس پہ کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو جب آپ نیشنل اسمبلی کی کنسٹیچوئنسی یعنی 148 کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی کا ذکر کیا خان صاحب کے ساتھ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جیت چکے تھے، یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہمارے 30,000 کی لیڈ ہوگی۔ یہ بائی الیکشن ہے اور یہ تو چند سو ووٹوں سے جیت چکے تھے، اور یہ ایک عجیب قسم کی یہ کہتے ہیں قدرت ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں ان کے دو بھائی آلریڈی قومی اسمبلی میں ہے، تیسرا بھائی بھی قومی اسمبلی میں آ رہا ہے، چوتھا بھائی وہ پروونشل اسمبلی میں موجود ہے۔ تو یہ سارا کے سارا سورے دنیا نے دیکھا ہے۔ آپ نے وہ جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا بیرسٹر تیمور ملک، آپ نے اس کو آر او کے دفتر میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے ان کے سامنے ان کے جو رزلٹ ہے، اگر یہ کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ تھا تو ان کے سامنے آپ نے رزلٹ ٹیلی نہیں کیا، ان کو کنفرنٹ نہیں کیا، اس کی پروویژن، تو یہ تو سارا کچھ لے کے آئے تھے، تو اس لیے یہ رزلٹ تو ہم کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں۔ یہ جیتے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو جتوایا گیا، وہی فارم 45 47 والا مسئلہ انہوں نے کرایا تھا۔ جہاں تک بی بی کا ہے تو بی بی صاحبہ کا اپنے وکلاء سے کوئی ناخوش نہیں ہے، انہوں نے ڈسٹرسٹ شو کیا تھا جج صاحب پہ، کیونکہ وہ پہلے جس طریقے سے تیزی سے کیس چلا رہے، رات کے وقت آپ کو نوٹس آ رہے ہیں، لاہور سے وکیلوں کو بلوایا جا رہا ہے اور کہا جی کہ آپ صبح 8:30 بجے پہنچ جائیں۔ تو ہم کہتے ہیں باقی کیسز میں جس طریقے سے آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹریان کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ یہ پٹیشن ڈسمس ہو چکی تھی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ اگر انڈیپینڈنٹ بائی اپلائی کرے تو ہمیں ریلیف ملے گا۔ وہ کہنے کا مطلب صرف یہی تھا بی بی کا کہ ہمیں ڈسٹریس اس لیے ہے کہ آپ کیوں جلدی آپ کو اس کیس کو اس طریقے سے آپ لے کے جاتے ہیں۔ جہاں تیسرا کوشچن آپ کر رہے ہیں دبئی لیگس میں، سو ہم کراس دا بورڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے، اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور لا ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، بٹ ہم یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئے وہ منی ٹریل ضرور دے دے اپنے پیسوں۔ گور صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے منی ٹریل کا ذکر کیا، شریف خاندان منی ٹریل دے، تمام لوگ منی ٹریل دے، کیا عمران خان اور ان کی بہنیں بھی اپنی منی ٹریل جو ہے وہ لائیں گے سامنے؟ اور یہ بتائیے گا کہ جب آپ کی حکومت بن رہی تھی تو جہازوں میں لوگوں کو بٹھا کے لایا جا رہا تھا، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا، کیا اس کا بھی ریکارڈ دیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک منی ٹریل کی بات ہے تو ہمارے خلاف ایسا کوئی کیس نہیں ہے جو ہم اس میں منی ٹریل نہ دے چکے ہو، اور خان صاحب کا جو کیس چلا تھا ثاقب نثار نے اس کا فیصلہ کر لیا تھا، تو خان صاحب نے پوری منی ٹریل دے دی تھی اور ان کو کہا گیا تھا کہ پرانے ریکارڈ بھی لے کے آؤ کہ آپ نے پلاٹ کیسے، اپارٹمنٹ کیسے خریدا کیا، تو وہ سارا ریکارڈ ان کے سامنے آیا تھا۔ اس لیے ہم کہہ رہے جہاں تک آپ دیکھو پرانی باتیں کر رہے، میں آپ کو ایک چیز کا ضرور ذکر کروں گا، اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو چھوڑ کر دوسرے پارٹی میں شامل ہوتا ہے، یا وہ پہلے دن سے
अपने नॉमिनेशन पेपर उसने फाइल किए हैं कि मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा, और वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके जीतता है, वो जैसे चाहे पार्टी को ज्वाइन करे, उसके पास ये राइट है। लेकिन लोगों से पार्टी जुड़वाना या लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना ये गलत है, हम इसको वो करते हैं। ये बताइएगा कि एक तो आपने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया था, उसके कुछ दिन से भी आपने किए, उसके बाद कोई हमें एक्टिविटी नजर नहीं आई। देखिए हमने दूसरा ये बताइएगा कि आपने अप्रैल में कहा खान साहब अप्रैल में रहा हूँ, फिर आपने कहा मई में रहा हूँ, अब तो मई भी जा रहा है, ये बताइए कब रहा हो रहे हैं? जहाँ तक उसका ताल्लुक है, ये जलसों का ताल्लुक है, तो हम शेड्यूल दे चुके हैं और हम अदलिया से यही मुतालिबा अभी भी कर रहे हैं कि देखो जो लोग हैं, अगर आप कानूनी तौर पे जाएं और किसी को कहें और कोर्ट में जाएं और जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनको आप कहें कि हमें परमिशन दे दे, मैं यहाँ पीसफुल अपना जलसा करना चाहता हूँ, वो नहीं देते, तो हम अदालत के पास गए हुए हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें इजाज़त देंगे। अब हम 8 जून के लिए वो अनाउंस कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमारा जलसा होगा और बड़ा जलसा होगा और पुरअमन जलसा होगा। हम उसके लिए कोर्ट ही जाएंगे कि हमें एनओसी मिल जाए। फैसलाबाद का हम कह रहे हैं, गुजरावाला का हम कह रहे थे, कराची में कह रहे थे, लाहौर के लिए कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास वो एनओसीज हो और अदालत के थ्रू हो ताकि हमें मसाइल ना हो, तो हम तो कर रहे हैं वो, इंशाल्लाह ताला वो प्रोसेस हमारा चलेगा। जहाँ खान साहब का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदलिया का टेस्ट है। अदलिया जिस तरीके से आज टेरियान का केस का फैसला हुआ है, जिसमें जज साहिबान ने कहा यस ये फैसला तो डिसाइड हो चुका है और बहुत अच्छा किया है जहांगीरी साहब ने, उन्होंने इस किस्म का फैसला किया और ऐसे जजमेंट्स आने चाहिए जो लोग देखें कि वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। हमें अदालतों से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगर ये जल्द फैसले करेंगे तो खान साहब इंशाल्लाह ताला इसी महीने आउट होंगे। थैंक यू। साहब अदालत ने एक फैसला दिया था अडियाला जेल में जो